أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 494 ہے، 494۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی گئی، 82۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، لَتَجِدَنَّ، یقیناً آپ پائیں گے، اشد الناس، سب لوگوں سے سخت ترین، عداوتاً عداوت میں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، الیہود، یہود کو، والذین، اور ان کو جنہوں نے اشرکو، شرک کیا۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور یقیناً آپ پائیں گے، اقربہم، قریب ترین ان سب سے، مودتاً، دوستی میں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، الذین، ان کو جنہوں نے قالو، کہا، انا، بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک، یہ، بِأَنَّ، اس سبب سے کہ بے شک، منہم، کچھ ان میں سے، قسیسین، پڑے ہوئے ہیں، اور ورہبانا، اور کچھ زاہد ہیں، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ دوسری بات، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ تیسری بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تاریک الدنیا درویش ہیں، نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے اور قیام فرمایا، وہاں ایک طرف یہودی تھے تو دوسری طرف نصارہ تھے، اور ان دونوں کے درمیان میں منافقوں کی بھی ایک جماعت تھی، اور چوتھے مکے کے وہ مشرکین تھے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی کرنے میں اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے تھے۔ اس آیت میں ان تمام طبقات میں سب سے زیادہ کون دشمن ہے اور سب سے زیادہ عداوت کن کے دلوں میں ہے، اس کی وضاحت اس آیت میں کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو احتیاط رکھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک اس اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں سر فہرست اس آیت میں یہودیوں کو قرار دیا گیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے اشد الناس عداوتاً، عداوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ترین لوگ کس سے؟ ایمان والوں کے ساتھ عداوت کرنے میں۔ کون؟ الیہود، یہود۔
والذین اشرکوا، اس کے بعد اس فہرست میں مسلمانوں سے دشمنی رکھنے میں سب سے پہلے تو یہودی اور اس کے بعد ہیں مشرکین. دوسرا نمبر مشرکین کا قرار دیا گیا، اس لیے کہ جو یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا. معاہدے کے باوجود یہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ اندرونی طور پر دوستی قائم کیے ہوئے تھے، اور یہ یہودی مکے کے ان مشرکین کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سخت ترین دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے مشرک ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی اور مشرک ہیں. اگر ہم اس دور کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت آج بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم دیکھیں تو عالمگیر پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت رکھنے میں پہلا نمبر آج بھی یہودیوں کا ہے. اور قومی سطح پر، ملک کی سطح پر، نیشنل سطح پر ملک کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ اندازہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مشرک اور کافر مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے تقریباً 80% غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں. وہ یا تو خالی الذہن ہیں، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یا بالکل خاموش ہیں، یا اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں عقیدت رکھتے ہیں وہ، یا دوسروں کی جانب سے پیدا کی ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں سے کچھ ناراض ہے. صرف 15 سے 20% غیر مسلموں کا طبقہ اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، جو اپنے اقتدار کے لیے سیاسی پالیسی کے تحت یا اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی صورت میں خواہ مخواہ کے خوف اور بے چینی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان 80% غیر مسلموں میں اپنے اخلاق اور کردار کے نقوش پیدا کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اس کو تاریخ اپنے ملک میں، اس تاریخ کو اگر ہم اس ملک میں دہرائیں گے، اگر ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کاس کے لیے کھڑا ہوگا تو ہندوستان کا نقشہ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی. اس آیت میں جو دوسری بات بتائی گئی ہے کہ تم یہ ضرور محسوس کرو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا، عیسائی. اس کا مطلب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدثر العالی نے یوں لکھا ہے کہ چونکہ عیسائیوں میں بہت سے لوگ دنیا کی محبت سے خالی ہیں، اس لیے ان میں حق بات کو قبول کرنے کا مادہ بھی زیادہ ہے، اور کم از کم ان عیسائیوں کو مسلمانوں سے اتنی سخت دشمنی نہیں ہے. عیسائیوں کے مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں بہت سے علم رکھنے والے عالم ہیں اور روحانیت اختیار کرنے والے درویش ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان عیسائیوں میں غرور، گھمنڈ بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں. انا، غرور، گھمنڈ، تکبر آدمی کو حق بات قبول کرنے سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے. عیسائیوں کو مسلمانوں سے محبت میں قریب تر جو فرمایا گیا، اس کا ایک اثر یہ تھا کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو بہت سے مسلمانوں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کے پاس پناہ لی جو عقیدے میں عیسائی تھا. نجاشی نے حبشے کی جانب ہجرت کرنے والوں کے ساتھ بڑے ہی اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا اور سارے حالات درخت کیے، مسلمانوں کو پناہ دی. عیسائیوں کی اکثریت کے لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر زمانے کے عیسائیوں کی ہی حالت ہو. تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں جن میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین معاملہ کیا، یہ اور بات ہے، وہ استثناء. لیکن ایک عام طور پر معاملہ یہ ہے کہ نصارہ جو ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ مسلمانوں میں سے قریب تر ہیں دوسروں کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ.